السلام علیکم بچوں، کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے نبا؟ چلو آج ہم پڑھتے ہیں اردو کا پہلا چیپٹر، کون سا؟ شبنم کمالی۔ اب شبنم لڑکی والا نام ہے، لیکن چچا لڑکی نہیں تھا، مطلب چچا اس لیے کہہ رہے ہیں بوڑھے تھے کافی، تو اور نام میں لگا لیتے کمالی لگا لیا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو تعلق ہے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اور بہت زیادہ سوال نہیں آتا لیکن سوال اس میں سے پوچھا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے جو حمد لکھا ہے ہمارے نصاب میں، خدا عز و جل، اس کو بھی ایکسپلین کرنا ہے، یا کیا کہتے ہیں تشریح کرنا ہے، ان کو سمجھیں گے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پیدائش کہاں ہوئی، ٹھیک ہے، چھٹی وٹی نہ پوچھتا ہے۔ تو پیدائش کہاں؟ 22 جولائی 1938۔ تو تعلق کہاں سے؟ بہار کے ہی تھے۔ پوکھریرا جو ہے سیتامڑھی میں ایک جگہ کا نام ہے پوکھریرا، ٹھیک ہے، اور سیتامڑھی کہاں ہے؟ تو بہار میں، مدھوبنی سے سٹا ہوا سیتامڑھی، جائیں گے کبھی تو راستہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا جو تعلق تھا، لوام میں ایک مدرسہ ہے تو اس میں پڑھاتے تھے وہ، تو ان کے نام پہ ایک لائبریری بھی بنی ہے شبنم کمالی کے نام پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل نام جو تھا ان کا مصطفیٰ رضا ہے، ٹھیک ہے۔ رضا کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، اور کچھ لوگ جو رضا کے لگاتے ہیں نام میں، وہ امام احمد رضا کے جو فالوور ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے، تو وہ لوگ اپنے نام میں رضا لگاتے ہیں، ٹھیک۔ تو شبنم کمالی کی شبنم تخلص تھا، کچھ لوگ اپنے تخلص سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور نام کی جگہ تخلص ہے، جیسے غالب، اسد اللہ خان غالب، تو غالب تخلص ہے، نام تو اسد اللہ ہے، مرزا نوشہ نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں نعتیہ جو ہے انہوں نے شاعری زیادہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور جھومنے والے زیادہ تھے، تو ان کی جو نعتیہ شاعری ہے ان کے مجموعے، تو پہلا کلیکشن یہ ہے، ان کا نام انوار عقیدت، ٹھیک ہے۔ انوار کیا ہوتا ہے؟ نور کی جمع ہوتی ہے انوار، عقیدت کہتے ہیں جو دل کا بھروسہ ہے، دل کا یقین ہے، جیسے ہم لوگ کا یقین ہے اللہ پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، فرشتوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ، جنت کی حور پہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو انوار عقیدت کیا ہے؟ ان کا جو ہے نعتیہ شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ نور کی جمع انوار پوچھتا ہے ایگزام میں کہ واحد اور جمع۔ دوسرا ریاض عقیدت، ٹھیک، یہ بھی عقیدہ، یہ بھی وہی ہو گیا، عقیدہ مطلب دل کا بھروسہ، یقین، اسی سے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ اور تیسرا لکھا ہے انہوں نے ضیاء عقیدت، ٹھیک ہے۔ ضیاء کے معنی کہیں کہیں خوبصورتی کے معنی ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں اور بھی معنی آ جاتے ہیں جو بھی یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یاد آئے گا تو بتا دیں گے۔ ایک اور ہے صحبائے عقیدت، چوتھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور تھا فردوس عقیدت تھا، فردوس کہتے ہیں وہ جنت، ایک ہے جنت الفردوس، تو اس سے مراد ہوگا۔ صحبائے کے معنی کئی معنی ہوتے ہیں، غرور کے معنی بھی ہوتا ہے، نشہ کے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا محبت کے سینس میں لیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک سے محبت ہے، تو اس سینس میں صحبائے عقیدت۔ دوسرا ہے جو ہمارے نصاب میں جو شامل ہے شبنم کمالی کا، وہ ہے حمد خدا عز و جل۔ بتلایا تھا میں نے کہ حمد کے کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی تعریف کے، ٹھیک ہے۔ اور حمد کون سا لفظ ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے۔ خدا کون سا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے۔ خدا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مالک کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عز و جل، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ عز کے معنی ہوتے ہیں عزت کے، اور جل کے معنی ہوتے ہیں جلال کے۔ قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ جل جلالہ، یا ایسے بھی تصویر پڑھتے ہیں، تو عزت اور جلال والے، اس کا معنی ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو ہمارے نصاب میں شامل ہے کون ہے؟ اس سوال ایگزام میں پوچھتا ہے کہ حمد خدا عز و جل جو ہے کس کی نظم ہے، یا آپ کے نصاب میں حمد خدا عز و جل کس کا نظم ہے، کس کا حمد ہے؟ تو شبنم کمالی کا۔ شبنم کمالی کا کون سا نظم ہے؟ تو حمد خدا عز و جل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انتقال کے بارے میں کبھی کبھی پوچھ دیتا ہے، انتقال کب ہوا تھا؟ تو 2004 میں، یہ میں نے آپ کو بتلایا اس سے پہلے، تھوڑا دیر پہلے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے حمد میں انہوں نے بات کیا کیا کی ہے، یا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشریح تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہو کہ خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذل جلال ہے۔ خالق کے معنی ہوتا ہے کریٹر، پیدا کرنے والا۔ کس کا پیدا کرنے والا؟ دو جہاں کا، دونوں جہاں، مطلب یہ دنیا اور وہ دنیا، ایک دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک دنیا جب مرنے کے بعد ہم جائیں گے، جنت ملے گی، جہنم ملے گی، جنت میں حور ملے گی، جہنم میں حورا ملے گا، تو یہ سب اس دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ایزد ذل جلال ہے، کہ اللہ پاک کیا عزت والا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیز کا یکتا ہے تیری ذات، پاک عالی بے مثال ہے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کیسی ہے؟ یکتا ہے، مطلب اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ عالی ہے مطلب بلند، اونچے مرتبہ والا، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آتا ہے کہ صرف ایک آدمی گیا تھا کہاں؟ اللہ پاک کے پاس، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی کون لے کے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے، جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے ایک جگہ جا کے، تو کہا کہ آپ اس سے آگے، جبرائیل تو کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ایک نعت آپ نے سنا ہوگا کہ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ تو سدرا مطلب سدرۃ المنتہا، جہاں منتہا آخری حد تھا کس کا؟ جبرائیل علیہ السلام کا۔ اس سے بھی آگے کون گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو اللہ پاک کی ذات کیا؟ پاک ہے، عالی ہے اور بے مثال، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو پہلے مصرے کا یہ تشریح ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک کیا؟ دونوں جہان کا مالک ہے، اس کی وہ ذات پاک ہے، وہ عالی ہے، بے مثال ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔
دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہا ہے شاعر، تیرے ہی باب فیض سے، باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، فیض مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جو چیز ہمیں ملتی ہے، جیسے آپ کو علم ملتا ہے تو جہاں سے علم ملتا ہو وہ علم کا فیض ہوا، جہاں سے پانی ملتا ہے وہ پانی کا فیض ہوا، جیسے ندی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیرے ہی باب سے، کس کے باب سے؟ اللہ پاک کے دروازے سے کیا ملتا ہے؟ دو جہاں کو رزق، دونوں جہاں کے انسانوں کو جو یا جاندار ہے، پیڑ پودا ہے، جو بھی چیز جس کو رزق مل رہا ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی پاک دے رہا ہے، اللہ پاک کے دروازے سے ہی مل رہا ہے، اللہ پاک کے فضل سے ہی مل رہا ہے۔ ویسے رزق میں 5 چیزیں آ جاتی ہے، رزق میں رزق کے معنی ہوتے ہیں روزی کے، لوگ سمجھتے ہیں کھانا پینا ہوتا ہے، ویسے 5 چیزیں آتی ہے رزق میں، کھانا پینا یعنی روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور پانچواں نکاح، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہے؟ رزق میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مصرع ہے کہ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، اللہ ہی پاک خیال ہے، حیات کا ضد پوچھے گا تو موت لکھیے گا، یا وفات ہوگا، وفات کے معنی بھی موت، موت کے معنی بھی موت، حیات کے معنی زندگی، تو حیات سب کی زندگی اور موت سب کا خیال کون رکھتا ہے؟ اللہ ہی رکھتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تیسرا مصرع ہے قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو بزم کائنات ہے، دنیا کی محفل ہے، یہ بزم کائنات ہے، دنیا کی محفل ہے، وہ کیسا ہے؟ قدرت خاص کا، یعنی اللہ پاک کی جو خاص قدرت ہے اس کا عکس ہے، عکس کے معنی ہوتے ہیں ریفلیکشن، اللہ پاک اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا عکس، ریفلیکشن دکھلاتے ہیں کس کو؟ بزم کائنات، کائنات کی مجلس سجا کر کے۔ آپ دیکھیے دنیا کو کس نے بنایا؟ زمین بنایا، بنایا، آسمان میں تارے بنائے، زمین پہ پہاڑ گاڑ دیے، ندی سمندر بنایا، اللہ کی قدرت ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے زمین کا اندازہ کیجیے، سورج چاند تاروں کا اندازہ کیجیے، اس سے جو ہے بڑے بڑے جو پلانٹ وغیرہ ہیں سب تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ شاید اگلا مصرع میں کہہ رہے ہیں کونوں مقام ہے، مقام کے معنی ہوتے ہیں جگہ، یعنی ہر جگہ، جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، شاید کہہ رہا ہے کہ جو جلوہ دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں، آپ کو لگتا ہے واہ کیا جلوہ ہے، کیا اتنی خوبصورتی ہے، تو وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی پاک کا تو ہے۔ جمال کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی کے، تو کہہ رہا ہے ہر جگہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، پہاڑوں کی خوبصورتی، پھولوں کی خوبصورتی، ندی کی خوبصورتی، جنگل کی، وہ کس کا؟ اللہ ہی پاک کا تو ہے۔ اگر ہم مثال کریں قائم ہے، قائم کے معنی ہوتے ہیں مطلب برقرار رہنا، تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، جو آج جو زندگی چل رہی ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ پاک کے حکم سے۔ کون سا نظم؟ زندگی کا جو نظم ہے، یعنی پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہو جانا، پھر مر جانا، یہ سب یہ جو زندگی کا نظام ہے، کھانے پینے کا زمانہ جس طرح سے چل رہا ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اور اگلا مصرع کہہ رہا ہے کہ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، محال کے معنی ہوتے ہیں مشکل کے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی زندگی ملے جہاں پہ اللہ نہ ہو، یا اللہ کا ساتھ نہ ہو، یا اللہ کے حکم کے بغیر انسان زندگی گزارے تو وہ زندگی جینا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اگلا مصرع ہے صاحب عقل، صاحب کے معنی ہوتے ہیں مالک، صاحب عقل، عقل والا، جس کے پاس عقل ہے اس کو صاحب عقل کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، سینس کو انگلش میں، ٹھیک ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے، ناز جس پہ آپ پراؤڈ کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں، تیری ذات پر، کہتے ہیں جس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، وہ اللہ کی ذات پہ فخر کرتا ہے کہ اللہ ہم کو پہچانتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اللہ بے مثال ہے، بہت طاقت والا ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و وقال ہے، حال و قال کے معنی بھی وہی ہوتا ہے، کیفیت ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی کافی ہے کہ دنیا جہان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا حال جو ہے، یعنی اگر ایک اللہ پاک چاہے تو کسی کی بھی کیفیت کو جان سکتا، ٹھیک کر سکتا ہے، تو نام ہی کافی ہے اللہ پاک کا۔ اگلا مصرع کہہ رہا ہے کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، حمد کے معنی بھی تعریف، ثنا کے معنی بھی تعریف، ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں ثنا سبحانک اللہم بحمدک، ثنا نہیں پڑھنا چاہیے، ثنا کے معنی ہوتے ہیں تعریف، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، اگر اللہ پاک کی تعریف 1 لاکھ سال کرے، یعنی یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا اور اسی وقت سے وہ سجدہ کرنا شروع کر دے اللہ کی شکرانہ میں، تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا، اگر وہاں سے لے کے موت تک سجدہ کرتا رہے تو وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ لاکھ برس اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کا نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، قرآن پڑھے، تب بھی آپ کی تعریف برابر نہیں کر سکتا، ہو سکے حق ادا، آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیرا ممکن نہیں محال ہے، یہ مشکل ہے کہ اللہ پاک کا جو حق ادا کر سکے کوئی، ٹھیک ہے۔ اگلا مصرع ہے کہ ظلمت و دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا، یہ پوچھے امتحان میں کہ ظلمت کی ضد کیا ہوگی، تو ظلمت کی ضد ہوگی نور، نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی، سحر کے معنی صبح، ٹھیک ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اندھیری دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہمیں نور کی تلاش ہے، مطلب روشنی کی، آپ کہیں پہ قرآن میں پڑھیں گے کئی جگہ اللہ پاک نے کہا ہے نور کا تذکرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب نور کیا ہے، روشنی کیا ہے، آپ کو اللہ پاک کے پاس پہنچنے کے لیے راستہ دکھائے گا۔
اللہ کی یاد یا علم ذکر یہ آپ کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائے گا۔ تو وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم و دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ہمیں راستہ صبح کے نور کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا پہ یہ عرض حال ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم پہ دیکھیے، اور عرض یہ کر رہے ہیں، آپ سے بیان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو حال بناؤ، اس پہ ایک مرتبہ آپ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، محبت سے دیکھ لیجیے، آپ ایک بار دیکھ لیجیے، ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلا مصرع ہے سیکنڈ لاسٹ کے مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ صدا کے معنی ہمیشہ، نیک مطلب اچھا، کہ ہمیں نیک مقصد میں کیا کر دے، کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ سوال کے معنی ہوتے ہیں مانگنا، ٹھیک ہے، بھیک مانگنا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بس ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمیں نیک چیز میں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیجیے۔ اگلا مصرع ہے شبنم بے نوا۔ نوا کے معنی ہوتے ہیں خیال، پڑھا ہوگا آپ نے، گانا سنا ہوگا او میرے ہم نوا، تو نوا کے معنی ہوتے ہیں خیال۔ شبنم بے نوا، شبنم اپنا شاعر اپنا نام اپنا تخلص بیان کر رہا ہے، بے نوا بے خیال، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عقل ہی نہیں، دماغ ہی نہیں ہے، اصل خیال تو آپ کے پاس، آپ عقل دیں گے تو عقل آئے گی۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ عروج کا مطلب تو بلندی پہ جانا، کہ جب انسان بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو عروج مل جائے گا، بلندی مل جائے گی۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال کرے، جو فکر ہونا چاہیے، جو تھاٹس ہونا چاہیے، اس میں آج شاعر کیا ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ شاعر یہ برباد ہو چکا ہے، فکر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ اب سوال کیا پوچھا امتحان میں؟ سوال پوچھا کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ بتلا دیا آپ کو میں نے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 22 جولائی 1938۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو پوکھریرا یا سیتامڑھی یا بہار پوجے تو بہار۔ انتقال کب ہوا؟ تو 2004 میں۔ سوال چوتھا پوچھا کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو اللہ نے کی، یعنی دنیا کو کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا۔ انسان کی مشکل کو کون حل کرتا ہے؟ تو اللہ پاک حل کرتے ہیں۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مصطفیٰ رضا، ابھی پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتلا چکا ہوں کہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین کی، اور نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، قصیدہ میں کسی بھی انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ایک اور سوال پوچھا کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے، میں نے بتلا دیا، ریاض عقیدت، انوار عقیدت، فردوس عقیدت، لکھ دیجیے گا۔ حمد اور نعت بنیادی فرق پوچھے گا تو یہ بھی آسانی سے بن جائے گا، اور اس کی تشریح اگر پوچھے تو تشریح بھی انشاءاللہ بن جانا چاہیے آپ سے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔